اسٹیج پر بیٹھے شعراء اعزاز، استاذ محترم قاری صابر حسین صاحب قبلہ و معزز سامعین اکرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایکو کب کر دیتا ایکو ہیلو 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 اور کب کریے ہیلو 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 ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع سے سجائی گئی ہے اور جب بھی ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں، جائز کام کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع سے منعقد کی گئی ہے اور جناب معراج محترم انشاءاللہ انہیں دولہے کے سہرے سے نوازا جائے گا اور اسی خوشی میں انہوں نے میرا میلاد کی محفل سجائی۔ شادی یہ مستحسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، سنت بھی ہمارے حضور کی ہے اور شادی کا رواج تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے، نکاح کا رواج حضرت آدم سے ہی چلتا آ رہا ہے اور تقریباً سبھی انبیاء اکرام نے نکاح کیا، جتنے بھی لوگ آئے، صحابہ آئے، صحابیات، تبع تابعین، بزرگان دین، شہداء آئے، سب نے نکاح کیا، علماء آئے، سب نے نکاح کیا اور آج ہم تک یہ نکاح کا تحفہ حضور کے صدقے میں ہم تک یہ پہنچا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے سے پہلے میں بہتر اور مناسب بلکہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبراں میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ڈالیں چھوڑ پیش کریں، پڑھیے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نکاح ہمارے لیے ایک بہترین، ہماری نیکیوں کو، ہمارے ایمان کو پورا کرنے کے لیے نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، یعنی نکاح نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو، جب تم نکاح کرو تو ایک ایسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرو جو کہ شریعت مطہرہ کی پابند ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو، تبھی ہمارے زندگی میں خوشیوں کا رنگ آئے گا، ورنہ پھر زندگی بے حال
ناخوش ہو جائے گی، کیونکہ جب گھر کی ملکہ جب ایک شخص کی ہونے والی بیوی شریک حیات اگر یہ نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی نیک ہوتے ہیں، اولاد بھی نیک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، اپنے نکاح ملاؤ پاکیزہ عورتوں کو، دو دو تین تین چار چار، اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے، 4، یعنی ایک شخص 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے رواج کے مطابق ایک ہی نکاح کرتے ہیں ہم، یہ بھی کوئی خراب نہیں ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو تو بھی کر سکتا ہے، 4 لمٹ ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 1 2 2 3 3 4 4، تم نکاح ملاؤ اچھی بیوی کو جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھا جائے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور یہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرو آدم کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان ملعون نے نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا کہ آدم تو مٹی سے بنا اور میں کہاں نور سے بنا، کیونکہ شیطان اس وقت فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، معلم الملائکہ تھا شیطان، تو اس کے اندر یہ غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، آدم مٹی سے بنا اور میں نور سے بنا ہوں تو آدم کو میں سجدہ کیسے کروں، یہ غرور و گھمنڈ آ گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو زمین پر پھینک دیا، جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے اسے ملعون قرار دیا گیا، اس پر لعنت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو پھر جنت میں حضرت آدم کے ساتھ حوریں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کی ساری چیزوں کو چھونے کھانے پینے کی اجازت دے دی، لیکن ایک چیز سے منع فرما دیا کہ اے آدم حوروں کو ہاتھ مت لگانا، حوروں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جنت کی حور وہ الگ مخلوق اور انسان یہ الگ مخلوق، انسان مٹی سے بنا، اور جو جس مخلوق میں پیدا کیا گیا وہ اپنے سے مختلف مخلوق میں رشتہ ناتا اور جو بھی تعلق ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ جیسے مثلا آج ایک انسان مٹی سے بنائے گئے، یہ انسان بھی ایک مخلوق اور جانور بھی ایک مخلوق ہے، تو انسان کا جانور سے کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سوچیں گے کہ جانور کو رشتہ دار بنا لوں تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ سوچیں گے کہ جنات کو رشتہ دار بنا لیا جائے اپنا تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ الگ مخلوق ہے، جنات آگ سے پیدا ہوا اور انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور کبھی بھی دو مختلف چیزوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوروں کو ہاتھ مت لگانا، حوروں کو نہ چھونا۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر آدم اور حوا دونوں جنت میں رہنے لگے، رہتے رہتے شیطان کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں جنت میں رہتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے مجھے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا اور آدم کو مٹی سے بنایا اور اسے جنت میں رکھ دیا، تو شیطان کے پیٹ میں یہ بات پچی نہیں، خلبلی مچی، تو شیطان سوچتا ہے کہ آدم کو کس طرح سے بہکایا جائے اور جنت سے نکالا جائے، آدم کو کیسے بہکا کر کے جنت سے نکالا جائے۔ تو پھر شیطان آدم کو بہکانے کی
سازشیں ڈھونڈنے لگا، طرح طرح کے طریقے ڈھونڈنے لگا تو اسے کوئی طریقہ نہ ملا. لیکن پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ مور اور سانپ، ان دونوں کی وجہ سے شیطان جنت میں چلا گیا. شیطان مور سے کہتا ہے کہ مور تو مجھے جنت میں لے کے چل، تو مور کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں لے جا سکتے، میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ جنت میں تیرا جانا الاؤ نہیں ہے. اللہ نے تجھے جنت سے نکال دیا، اگر میں تجھے جنت میں لے جاتا ہوں تو پھر رب کی بارگاہ میں یہ بہت گستاخی ہوگی. شیطان پھر کہتا ہے کہ مور سے کہ مجھے لے کے چلو، تو مور کہتا ہے کہ میں تو نہیں لے جا سکتا، لیکن سانپ سے تمہیں ملوا دیتا ہوں، وہ سانپ تمہیں جنت میں لے کے چلا جائے گا. پھر شیطان سانپ سے ملاقات کرتا ہے تو سانپ کے منہ میں بیٹھ کر کے شیطان جنت میں داخل ہو گیا. شیطان جنت میں داخل ہو گیا. پھر حضرت آدم کو بہکانے لگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ سبھی درخت کے پھل کو کھانا، لیکن ایک درخت کو نہ چھونا، گندم کے درخت کو نہ چھونا، گیہوں کے پھل کو مت چھونا، کیونکہ اگر تم گیہوں کے پھل کو کھا لو گے تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. تو شیطان سازش بنانے لگا. جنت میں پہنچ کر کہتا ہے کہ اے آدم، تجھے پتا ہے کہ رب نے گیہوں کے پھل کو چھونے سے کیوں منع فرمایا؟ گیہوں کے بالی کو چھونے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ اگر تو گیہوں کے درخت کو چھو دیتا ہے، اسے کھا لیتا ہے، تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جنت کا نواسی بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تجھے جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھے، اسی لیے رب نے منع فرمایا کہ تم گیہوں کے پھل کو نہ چھونا. پھر شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام نہیں آتے، منع فرما دیتے. پھر شیطان حضرت حوا کے پاس جاتا ہے. حضرت حوا سے کہتا ہے کہ پتہ ہے تم لوگوں کو جنت کے گیہوں کے پھل کو چھونے سے منع کیوں فرمایا اللہ نے؟ کیونکہ اگر تم کھا لو گے تو جنت کے نواسی بن جاؤ گے، جنت میں رہنے والے ہمیشہ ہو جاؤ گے. تو پھر عورت تو عورت ہوتی ہے، جی بہل گیا، جا کر کے آدم سے اصرار کرتی ہیں. اصرار کرنے کے بعد، بار بار کہنے کے بعد آدم علیہ السلام گندم کے پھل کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، گیہوں کے پھل کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. جب اتنا دیکھا رب تبارک و تعالیٰ اپنے جلال میں آتا ہے، اور جلال میں آتے ہی آدم کو پھینک دیتا ہے، جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیتا. پھر حضرت حوا کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیتا. آدم کو سری لنکا کی آدم چوٹی، ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی پر پھینکتا ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں پھینک دیتا ہے. پھر حضرت حوا اور آدم دونوں الگ الگ ہو گئے زمین پر آنے کے بعد. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی منشا و مرضی تھی کہ زمین پر آدم کو بھیجنا ہے، اور زمین پر آدم کو بھیجنے کے بعد اولاد بڑھانا ہے، لوگوں کی تعداد کو بڑھانی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا و مرضی سے مطابق کام ہوا، اور حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا. حضرت آدم جب زمین پر آتے ہیں تو کئی سال تک، کئی برس تک روتے رہے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے روتے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں، ان کی توبہ کو قبول نہ فرماتا. لیکن آخری وقت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کی دعا کو قبول فرماتا ہے، حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام حوا سے ملتے ہیں. مکہ میں ایک جگہ ہے میدان عرفات. میدان عرفات، حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں میدان عرفات میں، تو وہاں ٹھہرتے ہیں. کوئی بھی حاجی جاتا ہے تو میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے. عرفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عرفہ یعرفو کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. عین رافع، عرفہ پہچاننا. کسی شخص سے اگر ملاقات ہو جائے، پہچان لیا جائے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ عرفہ، میں نے ان کو جانا، پہچانا. پھر میدان عرفات اسی دن سے نام پڑا اس میدان کا، کیونکہ اس میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کی پہچان ہوئی. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اس میدان میں ملنے کے بعد پھر سلسلہ جاری ہوا. دھیرے دھیرے آل و اولاد بڑھتے رہے، بڑھتے پھر ہم تک یہ سلسلہ آیا. اور ہم تک جب یہ سلسلہ آیا، ہمیں بھی نکاح کا یہ تحفہ ملا.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور پھر ہم آج اس رواج پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی بھی بندہ نکاح نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو نیک بیوی سے نکاح کرو، شدت کے ساتھ محبت کرنے والی بیوی سے نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی سے نکاح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کی خوبصورتی دیکھ لیا اس سے نکاح کر لیا اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ بیوی نیک ہے کہ نیک ہے یا نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بعد میں پھر جھگڑے جھنجٹ کا ماحول بن جاتا ہے، بعد میں جھگڑا جھنجٹ کا ماحول بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اپنی بیوی پر حقوق یہ ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے کچھ برائیوں کو دیکھے تو یہ بھی غور کرے کہ میری بیوی کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمائی کہ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ جب شوہر اپنی بیوی کے برائیوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھی غور کرے کہ میری بیوی کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اس کی اچھائیوں پر نظر ڈال کر کے اس طرح سے زندگی گزارے، تب ایک دوسرے کے درمیان بہترین ربط پیدا ہوگا، تب ایک دوسرے کے درمیان بہترین محبت پیدا ہوگی۔ اور بیوی کے اوپر کیا حقوق فرمایا، شوہر کے اوپر کیا حقوق فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ایک صحابی رسول کا گھوڑا اونٹ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو حضور کے پاس جاتے ہیں، وہ جاتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو تمام جانوروں سے مختلف ہے، اس کی تخلیق سبھی جانور سے مختلف ہوئی، سبھی جانور سے الگ ہوئی ہے۔ کسی بھی جانور کے اوپر سواری کرنے کے لیے اگر کسی انسان کو بیٹھنا ہے تو اسے اچھل کر بیٹھنا پڑتا ہے یا کود کر بیٹھنا پڑتا ہے یا کسی چیز کا سہارا لے کر، لیکن اونٹ تنہا ایک جانور ہے جو اپنی سواری کو بیٹھانے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے، اس کی تخلیق الگ ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق، اس کی پیدائش کو الگ فرمایا کہ یہ خود اپنی سواری کو، اور یہ بہترین نرم دل جانور ہے، یہ اتنا نرم دل جانور ہے کہ 4 سال کا بچہ بھی اس کے پھانسی کے اس کے پگہے کو پکڑ کے اگر چاہے تو اس کو چلا سکتا ہے، کچھ اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ چاہے کہ جب یہ پاگل ہو جاتا ہے، جب اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس سے خطرناک کوئی جانور نہیں ہوگا، پورا ماحول کو رد کر دیتا ہے جب ایک اونٹ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو صحابی رسول جاتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، ذرا آپ چل کے دیکھیے۔ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول بھی ساتھ جاتے ہیں کہ یار اونٹ کا دماغ پاگل ہو گیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچاتے۔ سب صحابی رسول حضور کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے جاتے ہیں تو اونٹ خود چل کے حضور کے پاس آتا ہے اور اپنے سر کو حضور کے قدموں میں جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو حضور کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ یہ جانور کی تعلیم دیکھیے، کس نے پڑھایا جانور کو؟ کوئی بریلوی مولوی نہیں آ کر کے سکھایا کہ جب حضور کو دیکھنا تو سجدہ کرنا حضور کے آگے، حضور کے اوپر درود پڑھنا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، انسان تو انسان، جانور کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اونٹ آتا ہے حضور کے سامنے، حضور کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی حکم دیں، ہمارے بھی بہت تمنا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی حکم دیجئے، یا رسول اللہ ہماری بھی تمنا ہے، دل کی خواہش ہے کہ ہم سب مل کر کے آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں میرے پیارے صحابہ، کبھی تم میرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے سامنے سجدہ کر سکتے، اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو اور اس کے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ یہ دیکھیے بیوی کا حق کیا ہے شوہر کے ساتھ، بیوی اور شوہر کا معاملہ دیکھیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا
یہ جائز ہوتا، یہ مناسب ہوتا تو میں سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، تم اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ یہ سجدہ تعظیمن ہے۔ اور سجدہ تعظیم صرف ایک مرتبہ ہوا تھا جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، وہی سجدہ تعظیم ہوا تھا ایک مرتبہ، اس کے بعد سجدہ تعظیم کو حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے سجدہ تعظیمن نہیں کر سکتا۔ اور عبادت کا سجدہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، رب کے سوا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف ایک سجدہ ہے عبادت کا سجدہ، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو حضور نے کتنا بہترین عمل بتایا ہمیں، کتنا بہترین ذریعہ بتایا بیوی اور ایک شوہر کے درمیان محبت کا، کہ اگر بیوی کو اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی انسان کے سامنے، تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ ہوتا ہے شوہر بیوی کا حق ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن آج ہم نے تو رشتوں کو ہی پلٹ دیا، ہم نے تو رشتوں کو پلٹ دیا، رواج ہی کچھ بدل دیا ہے۔ آج اگر ہم بیٹا بھیجتا ہے ماں کو کہ جا لڑکی دیکھ کر کے آ، تو ماں سے کہتا ہے کہ ماں جب بیٹی دیکھنے جانا، جب لڑکی دیکھنے جانا، میرے لیے شریک حیات کو دیکھنے جانا، تو دیکھ لینا اس کے آنکھ میں جادو ہے کہ نہیں، دیکھ لینا ماں اس کی چال چلن میں نشیلی چال چلن ہے کہ نہیں، ماں جب میرے لیے شریک حیات دیکھنے جانا تو دیکھ لینا اس کے بال ناگین کی طرح ہے کہ نہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بیٹا خود اپنی ماں سے کہہ کر کے بھیجتا ہے، اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے 4 دن کے بعد، تو بیٹا یہ فلاں مولانا کے پاس پہنچتا ہے، مولانا صاحب آپ تعویذ کر دیجئے، بیوی کا دماغ خراب ہو گیا، 4 دن نکاح کیے ہوئے نہیں ہے، جھگڑا جھنڈت چالو کر دی ہے، فلاں مولانا کے پاس تعویذ کے لیے دوڑتا رہتا ہے، کیونکہ جب بیٹا اپنی بیوی کو، جب بیٹا اپنی شریک حیات کو دیکھنے کے لیے ماں کو بھیجا تو ناگن کی چال دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، نشیلی آنکھ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس کی چال نشیلی ہونی چاہیے، اس کی آنکھ نشیلی ہونی چاہیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر تمہیں شریک حیات نیک چاہیے تو جہاں اپنی ماں کو تم نشیلی آنکھ دیکھنے کے لیے بھیجے تھے، تم وہیں اپنی ماں سے کہتے کہ اے ماں جب میری شریک حیات کو دیکھنا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ لینا کہ اس کی آنکھ میں حیا و شرم ہے کہ نہیں، اے ماں جب میری شریک حیات کی بات کرنے کا انداز دیکھنا تو یہ بھی دیکھ لینا کہ اس کے زبان سے قرآن کی پڑھنے کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، اے ماں یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ شریعت مطہرہ کی پابند ہے کہ نہیں، اے ماں یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے کہ نہیں، 5 وقت کی نمازی ہے کہ نہیں۔ پھر جب بیٹا اگر یہ کہہ کر کے ماں کو بھیجے گا کہ ماں نیک بخت بیوی کو لانا میرے لیے، تو پھر پورا گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اور جیسے بیوی گھر میں قدم رکھتی ہے تو قدم تو بیوی کا ہوتا ہے، لیکن اس پر کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے، اس پر کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے جب بیٹا نیک بیوی کو تلاش کرتا ہے، اور بیوی جب قدم رکھتی ہے گھر میں۔ بڑی بڑی پاک اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن پاری محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینے والے کا کرم ہو جاتا ہے جب بیٹا نیک بیوی کی تلاش میں نکلتا ہے تو۔ لیکن آج ہم نے تو رواج ہی الگ کر دیا، ہمارا طور طریقہ ہی الگ ہو گیا ہے۔ اگر ہم کسی کو بھیجتے ہیں، اپنی والد یا والدہ کو بھیجتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا خلیرا بھائی جائے گا، چچیرا بھائی جائے گا میری بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ یار شریعت نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ کوئی غیر محرم بیوی کو دیکھے، کوئی غیر محرم کسی لڑکی کو دیکھے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پھر تم نے کیسے رواج باندھ دیا کہ خلیرا بھائی چچیرا بھائی جا کر کے دیکھے گا، لڑکی دیکھ کر کے لڑکی پسند کر کے آئے گا۔ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ ایک لڑکی کو دیکھنے والے کچھ لوگ آئے، دیکھنے کے بعد جو نوجوان تھے، نوجوان کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی لڑکی کو دیکھ لیں، اس کے بعد نکاح فکس کیا جائے گا۔ تو لڑکی کے والد کہتے ہیں کہ ہم رشتہ ہی نہیں کریں گے، سیدھا انکار کر دیا کہ ہم رشتہ نہیں کریں گے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ کہ جب نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہم بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیجئے، اس بنا پر نکاح توڑ دیا، رشتے کو توڑ دیا کہ ہم رشتہ نہیں کریں گے، کیونکہ کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بندے کے لیے حرام ہے۔
اور جس کو دیکھنے کے لیے اجازت دی شریعت نے وہ بھی ایسے دیکھے کہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی شریعت نے اجازت کس کو دی؟ شوہر کو دیا کہ جب تمہارا نکاح ہونے والا ہو، جب تمہارا رشتہ لگے تو شوہر اس نگاہ سے دیکھے، ایسے دیکھے کہ جس کو دیکھا جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلے. یعنی بیوی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ نہ چلے، انداز نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. صرف ایک نگاہ دیکھے، ایک نگاہ، اس کے بعد اندازہ لگے. لیکن آج پورا خاندان اٹھ کے چلا جاتا ہے، پورا خاندان اٹھ کے چلا جاتا ہے. ایسا ماحول ہمارے درمیان ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو، جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو. اب اس میں کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے، بخیلی بھی نہیں کرنی. اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو پھر کھلاؤ نہ غریبوں کو، کھلاؤ نہ مسکینوں کو. جب اللہ نے اتنا نوازا، یہ امیروں کو کھلا کر کے کیا ہوگا؟ امیروں کا تو پیٹ خود پہلے سے بھرا ہوا ہے، لبالب ہے، ان کو کھلانے سے کیا فائدہ؟ غریبوں کو کھلاؤ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی. کھلاؤ، اللہ کے نوازا ہے تو اس میں اب کنجوسی مت دکھاؤ. لیکن جہاں رسول نے فرمایا کم سے کم نکاح میں خرچہ کرو، جتنے میں ہو سکے، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کا قرض و معارض کی ضرورت نہ پڑے، جتنا ہے اتنے ہی میں کرو. یہ نہ دیکھو کہ کم سے کم کر دیں گے تو فلاں کہیں گے کہ بچا دیا سب کچھ کیا ہی نہیں. میرے ملت کے نوجوان حضور کے فرمان پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا، زندگی کو گزارنے کا حکم دیا، اور شریعت مطہرہ کے مطابق حضور نے اپنی شریعت کے مطابق اپنی بیوی، اپنے آل و اولاد اور اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے کا جو حکم دیا، اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور بیوی بال بچوں کے ساتھ ماں باپ کا بھی دیکھ بھال کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. کیونکہ ماں باپ ایک ایسی شخصیت ہے دونوں کہ اگر ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے بیٹے سے تو پھر بیٹا کا چمن اجڑ جاتا ہے، بیٹے کا چمن اجڑ جاتا ہے. اب تفصیل میں جانے کا مطلب یہ کہ وقت زیادہ ہو جائے گا. ابھی استاذ محترم جناب قاری صابر حسین صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، آپ لوگ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے اور آپ لوگ ان کے بیان سے منور و مجلہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی کچھ غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.